ہم جواب دیں گے تو دنیا دیکھے گی۔ یہ الفاظ ایک ایسے ایرانی کے ہیں جس نے نہ صرف دنیا کو للکارا بلکہ بھرپور جواب بھی دیا۔ آئیے آج آپ کو اس ایرانی یعنی ابراہیم ذوالفقاری کی کہانی سناتے ہیں۔ مشرق وسطی ایک ایسا خطہ جہاں طاقت کی زبان صرف ہتھیار نہیں بلکہ الفاظ بھی بولتے ہیں، اور انہی الفاظ کے ذریعے ایک نئی آواز ابھری ہے جسے دنیا ابراہیم ذوالفقاری کے نام سے جانتی ہے۔ کرنل ابراہیم ذوالفقاری ایران میں مرکز خاتم الانبیاء کے مرکزی فوجی ترجمان، جن کا نام آپ نے گزشتہ چند دن کے دوران سنا ہوگا، لیکن ان کی کہانی صرف فوجی بیانات تک محدود نہیں ہے۔ کرنل کے عہدے پر موجود 30 سے 40 کے قریب عمر کا ایک نوجوان جو 4 زبانیں روانی سے بولتا ہے اور فارسی، عربی، انگریزی اور عبرانی پر مکمل عبور رکھتا ہے۔ جی ہاں، وہ دشمن کو نہ صرف انہی کی زبان میں بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتا ہے بلکہ فلسفہ، ریاضی، ٹیکنالوجی اور علوم دینیا کا غیر معمولی تعلیمی پس منظر بھی رکھتا ہے۔ جب دشمن نے ایک ہی دن میں بڑے ایرانی کمانڈروں کو شہید کیا اور کہا کہ ایران نے اپنی دفاعی طاقت کھو دی ہے، تو ایران کا یہی چہرہ استقامت کی آواز بنا، جس نے کہا جنگ کا فیصلہ میدان کرتا ہے، سوشل میڈیا نہیں۔ صرف ایک ہفتے میں یہ نوجوان ایک فوجی ترجمان سے مشرق وسطی میں میڈیا کی ایک نمایاں شخصیت بن گیا، اور یہ تعریف صرف اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ جنگوں، ٹارگٹ کلنگ اور کمزوری سے تھک جانے والے مشرق وسطی کو ایک امید نظر آئی، ایسی امید جو اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ فلسفیانہ حکمت فوجی سختی کو یکجا کرتا، اپنے دشمنوں کی زبان میں اعتماد کے ساتھ بات کرتا یہ نوجوان بغیر ہچکچاہٹ کے بیانیے کی جنگ کی قیادت کر سکتا ہے۔ ایک ایسے لمحے میں جب سب لوگ کسی زوال کے منتظر تھے، ابراہیم ذوالفقاری نے بحران میں پیدا ہونے والے قیادت کی مثال پیش کی ہے۔ مشرق وسطی حقیقی طاقت کا احترام کرتا ہے، اور ابراہیم ذوالفقاری نے کمزور ترین لمحوں میں اس طاقت کو مجسم کیا۔ ذوالفقاری کو ایران کی فوجی آواز سمجھا جاتا ہے جو دنیا کے لیے پیغام دیتی ہے، اور وہ ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا نیا چہرہ بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کا انداز ایک پیچیدہ ابلاغی حکمت عملی پر مبنی ہے، یعنی پہلے دھمکی پھر اثر کا ثبوت۔ یہ انداز دشمن اور عوام دونوں کو انتظار کی کیفیت میں رکھتا ہے۔ سیکیورٹی میڈیا کے نقطہ نظر سے ذوالفقاری کا انداز بیان فوجی فہم کی مینجمنٹ میں آتا ہے، جہاں مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ دشمن اور عوام کے ذہن میں صلاحیت اور نیت کا تصور بنانا ہوتا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری اپنی گفتگو میں بہت کم الفاظ استعمال کرتا ہے، مگر وہ براہ راست ہوتے ہیں اور طاقت اور نتیجے کا واضح پیغام دیتے ہیں۔ یہ انداز فوجی ابلاغ کے نظریات سے ہم آہنگ ہے۔ ذوالفقار نے فوجی ترجمان کو محض بیان دینے والے سے بڑھا کر میدان جنگ کا حصہ بنا دیا ہے، جہاں خود خطاب بھی جنگی حکمت عملی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری ایک کامیاب آپریشنل اسپوکس مین کی ایک زندہ مثال ہے، جو فوجی ابلاغ کا ایک جدید انداز ہے اور زمینی فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے۔